اهدنا الصراط المستقيم. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126. آیت نمبر 126. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وهذا صراط ربك مستقيما. یہ رستہ ہے تیرے پالنہار کا بالکل سیدھا. قد فصلنا الآیات، پکی بات ہے ہم نے کھول کھول کر تفصیلاً بیان کر دی ہیں آیات. لقوم یذکرون، واسطے ایسی قوم کے جو باز و نصیحت سے کام لینے والی ہے. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے بدلے میں ہوگا سلامتی والا گھر ان کے پالنہار کے پاس سے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی اللہ ہی ان کا کارساز و مختار ہوگا. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے کہ وہ اچھے عمل کیا کرتے تھے. پچھلی آیات میں ذکر ہوا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوسرا ہے شرک. تو اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور شرک کا انکار کرنا، فرمایا ھذا صراط ربک مستقیما، یہی تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے، اسی کے اوپر چلنا ہوگا. یعنی شرک کا انکار اور اللہ کی توحید کا اقرار. ھذا صراط ربک مستقیما، سیدھا رستہ ہے یہ. ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے ہیں 5 وقت اللہ کی توفیق سے. سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے اور ہر رکعت میں ہوتی ہے. تو مومن موحد انسان نماز پڑھتے ہوئے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، سیدھی راہ پہ چلائے رکھ. سیدھی راہ کون سی ہے؟ پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر سیدھی راہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یہی ہے، شرک کا انکار کر لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، یہ سیدھی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. جو اس کے اوپر چلا، اگلی آیت میں نتیجہ ہے لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے. اور وہ کون سا ہے؟ جنت. دار السلام سے مراد کیا ہے؟ جنت انہی لوگوں کے لیے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ رستہ ہے تیرے پالنہار کا بالکل سیدھا. اللہ کی راہ جو ہے وہی سیدھی ہے. اس کے علاوہ شیطان کی راہ وہ بھی ٹیڑھی، اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہوتا، کسی انجام پہ پہنچانے والی وہ نہیں ہے. اس کے اوپر چلنے والے راہی ہمیشہ گمراہ ہو جاتے ہیں، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. 2 صفحے آگے آ جائیے، یہی سورۃ الانعام ہے. صفحہ 149 دیکھیے. صفحہ 149 کی آیت نمبر 151، رکوع شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 151. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، میرے محبوب اعلان فرما دیجئے تعالوا، آؤ میرے پاس. اتل ما حرم ربكم عليكم، میں تمہیں تلاوت کر کے بتاتا ہوں کیا چیز تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہے. قرآن پڑھ کے اتلو، تلاوت کر کے قرآن کی، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا تمہارے اوپر حرام کیا ہے.
اور کون سی چیز حلال کی ہے۔ حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکو بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اگر شریک ٹھہراؤ گے تو یہ کیا ہے؟ حرام۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ حرام۔ خواہ اس کے علم میں شریک ٹھہرایا جائے، خواہ اس کی قدرت میں شریک ٹھہرایا جائے، خواہ اس کی کارستانی میں شریک ٹھہرایا جائے، خواہ اس کی تخلیق میں شریک ٹھہرایا جائے، خواہ مدد میں، خواہ کسی بھی زمرے میں اللہ کا شریک ٹھہرایا، یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ قطعی طور پہ حرام ہے شرک، جس کی کسی زمانے میں اجازت نہ ہوئی۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی بات اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسری وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بد سلوکی کرنا والدین کے ساتھ یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ دل لرز جاتا ہے۔ اللہ نے سب سے اہم ترین مسئلہ جو عقیدے کا تھا، نازک ترین مسئلہ اپنی توحید والا، وہ بیان کرنے کے بعد ذکر کس کا کیا؟ والدین کی۔ وبالوالدین احسانا، گویا کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اتفاق نہ ہو، گویا کہ قرآن کہنا یہ چاہتا ہے جس طرح عقائد میں عقیدہ شرک سب سے گندا عقیدہ ہے، اسی طرح اعمال میں سب سے گندا عمل یہ ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ اشارے مل رہے ہیں کہ جس طرح عقائد میں سب سے برا اور گندا عقیدہ، رقیب ترین عقیدہ وہ شرک والا عقیدہ ہے، اسی طرح اعمال میں اور آپس کے تعلقات میں سب سے برا عمل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ یہ اللہ کی توحید کے ساتھ متصلاً والدین کی فرما برداری کا ذکر کا آنا، اس کا حکم دینا اور نافرمانی سے روکنا، اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، شرک بھی اور والدین کی نافرمانی بھی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یہ بھی حرام ہے، نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو من املاق، معیشت کے خوف سے۔ بچے دو ہی اچھے، کیونکہ ملک کی معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ یہ بے نظیر نے کہا تھا سب سے پہلے، اسی نے خاندانی منصوبہ بندی کا آغاز کیا تھا، تو اس وقت کے علماء نے جواب دیا تھا کہ تو ظالم خود تیسرے نمبر پہ آئی ہے، یہ خود تیسرے نمبر پہ آئی ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جنم ہی نہ لیتی۔ اس سے پہلے ہی یہی قانون اگر بن جاتا تو یہ دنیا میں آتی ہی نہ ایسی لعنت۔ تو یہ قرآن کے صحیح خلاف ہے کہ ملک کی معیشت کی تنگی کے خطرے سے بچے دو ہی اچھے کا اعلان کر دینا۔ قرآن کہتا ہے کیوں نحن نرزقکم وإیاہم، اور تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں، ایک نہیں تمہارے 100 کے قریب بچے ہو جائیں، ہزاروں ہو جائیں، ان کی روزی کا بندوبست بھی ہم کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کے لکھوا دیتے ہیں کتنی زندگی گزارے گا، زندگی اس کی کتنی ہوگی، کتنے گھنٹے، کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال زندہ رہے گا، اس کی زندگی کے وہ مقدار لکھ لی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا رزق بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ رزق اس کا لکھ لیا جاتا ہے کتنا کھائے گا، اور پھر یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، لکھ لیا جاتا ہے۔ تو جو خدا انسان کی پیدائش سے پہلے اس کا رزق لکھوا رہا ہے، کیا پیدا کرنے کے بعد وہ اس کو کھلانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو یہ بالکل صحیح قرآن کے خلاف ہے قانون بنانا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اصل میں اور بات دکھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو اللہ نے حرام قرار دیا اولاد کو قتل کرنا، بچوں کا اسقاط کروانا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام، یہ سارے حرام ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کی بھی روزی کا بندوبست ہم کرنے والے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش، برے کاموں کے قریب بھی کبھی نہ جانا۔ زنا برا کام ہے، ما ظہر منها وما بطن، خاص ظاہراً برے ہوں یا اندرونی حساب سے برے ہوں، برائی کے قریب نہیں جانا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ اور حیران ہوتا ہے انسان قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ۔ قرآن نے جب زنا سے منع کیا نا، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، کیا فرمایا؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔
زنا کے عقل مندوں کے لیے بڑا اشارہ ہے. زنا کے قریب جانے کا کیا معنی؟ پہلے بد نظری نہ کرو، شرعی پردوں کو رواج دو. شرعی پردے جب قائم ہوں گے تو انسان زنا کے قریب ہی کبھی نہیں جا سکتا. شرعی پردے کو توڑو گے، ہاں جی، میل اور فیمیل جب اکٹھے بیٹھیں گے تو پھر اس میں تو اندیشہ ہے. لازمی بات ہے، انسان ہے اور ساتھ شیطان بھی ہے، تو وہ تو اکساتا ہے، گناہ لازمی انسان کا بیٹھتا ہے. تو قرآن نے فصاحت و بلاغت کے انداز میں جملہ تو چھوٹا سا بولا لیکن اس میں آدھے معاملات کو سمجھ دیا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کے قریب جانا یہی ہے، پہلے بد نظری ہوتی ہے، پھر شرعی پردے کا لحاظ نہ رکھنا، یہ قریب انسان جا رہا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم سب کی عزت ہو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ قتل کرو کسی جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق بات پہ قتل کر سکتے ہو. حق بات پہ قتل کر سکتے ہو، نہ حق قتل کرنے کی اجازت. یا اللہ، حق قتل کون سے ہیں؟ 3 قتل ہیں، یاد کر لیجئے جن کو قتل کرنا جائز ہے. نمبر 1، شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے، شریعت نے اس کی حد کیا رکھی ہے؟ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو، قتل کر دو. وقت کا قاضی وہ بھی کرے، ہر آدمی کو اجازت نہیں، ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے. حدود جو قائم کرنی ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ وقت کے قاضی اور حکمران نے. تو پہلا کیا ہے؟ شادی شدہ زنا کرے اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو، وقت کا قاضی اس کو مار ڈالے. نمبر 2، اگر کوئی مسلمان تھا پھر اس کے بعد وہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اسلام کہتا ہے 3 دن تک اس کی مہلت دو. بھائی واپس آ جائے اسلام پہ، واپس آ جائے تو ٹھیک، اگر نہیں آتا اسلام پہ واپس تو اس کو بھی قتل کر دو. اس کو قتل کرنا جائز. 2 اور نمبر 3، کوئی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے بغیر کسی جرم کے، اس کے قصاص میں اس کو قتل کرنا جائز ہے. قاتل کو قصاصاً قتل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ناحق قتل کر دے آدمی کو، کوئی قصور ہی نہ ہو اور خواہ کسی کو قتل کر دے، تو اس کا قصاص کیا ہے کہ بدلے میں قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے، اور وہ قتل بھی قاضی کرے گا. بھائیوں کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بھائی میں جا کے بدلہ لے آئے، جو ہمارا رواج ہے. اور قتل کرنا تو رہا درکنار، کوئی گالی نکال دے ہمارے ہاں تو وہاں قتل کے دشمنیاں بن جاتی ہیں، اور پھر گالی نکالنا بھی رہا درکنار، 10 اور 5 روپے کی خاطر بندہ مار دیا جاتا ہے. ہمارا جو ماحول چل رہا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا میں کس کو مار رہا ہوں، کیوں مار رہا ہوں، اور نہ مار کھانے والے کو پتہ ہوگا مجھے کس جرم میں مارا جا رہا ہے. جس طرح کے ساحبال میں کچھ دن پہلے ہو چکا ہے، بچے ہاتھ جوڑتے رہ گئے، ان کے والدین کو ان کی آنکھوں کے سامنے 13 گولیاں مار کے ان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے میرے دوستوں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور اکثر جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اب بڑی نشانیاں بس رہ گئی ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لوگ بازار کی بلڈنگوں کو اونچا اونچا کریں گے. جاؤ بازاروں میں جا کے دیکھو، نئے سے نئے پلازے بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے، بلڈنگیں تعمیر کی جا رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. وہی نظام بن چکا ہے آج. ہوریاں پھر رہی ہیں بغیر دوپٹے کے اور بغیر کسی شرم و حیا کے، کسی ملک میں جو پاکستان ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا. شرعی پردے تو چھوڑو، شرعی پردہ تو چلو یہ ہے کہ بھابھی وہ بھی پردہ کرے اپنے دیور سے، پردہ ہے شرعی. گھر میں تو پردہ رہا درکنار، باہر جو دوسرے لوگ ہیں اجنبی ہیں ان سے بھی پردہ کوئی نہیں کرتا. تو یوں ہم نے شریعت کو پامال کر رکھا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو میں نے کہا چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اب بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں. یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا ظہور، یہ بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں. چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انسان دعا کرتا رہے کہ اللہ الہی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر لو، اور یہ ایمان والی دولت جو ہمیں دی ہے یہ ہم سے کبھی نہ چھیننا۔ بات آگے نکل گئی۔ تو دیکھیے اللہ نے یہ حرام قرار دیا، یہ چیزیں جو اللہ نے گنوائی یہ ساری کیا تھیں؟ کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرنا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے، حکم کر رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اگلی آیت ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، نہ قریب جاؤ تم یتیموں کے مال کے مگر اچھے طریقے کے ساتھ، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، پورا کرو تم وزن کو اور ترازو کو انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی کو ہم مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ سارا اللہ نے حکم دیے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، میں دکھانا یہ چاہتا تھا۔ ذرا اگلی آیت دیکھیے، بات طول پکڑ جائے گی، مقصود رہ جائے گا۔ اگلی آیت دیکھیے، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو دو آیتوں میں ہم نے احکام بیان کیے ہیں، ان هذا صراطی مستقیما، اللہ فرماتے ہیں یہ میری راہ ہے، سیدھی راہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میری راہ ہے۔ ہمارا سبق بھی یہی ہے نا، هذا صراط ربک مستقیما، تیرے رب کی راہ یہی درست ہے، یہی سیدھی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل بیان کیے، شرک تمہارے لیے حرام، ناحق قتل کرنا حرام، زنا کرنا حرام، یتیم کا مال کھانا حرام ناجائز طریقے سے، ہاں جی، اور ناپ تول میں کمی کرنا حرام۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے چیزیں گنوائی، کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کے اوپر چلو، فاتبعوا، اسی کے اوپر چلو، اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، اور دیگر بہت سے راستے ہیں ان میں سے کسی پہ نہ چلنا۔ سبل سبیل کی جمع ہے، فرمایا ولا تتبعوا السبل، میری راہ ایک ہی ہے، سیدھا ایک ہی راستہ ہے، اسی کے اوپر چلتے رہو۔ ولا تتبعوا السبل، ملا کے راستے بھی ہوں گے، پیر کے راستے بھی ہوں گے، فقیر کے راستے بھی ہوں گے، امام اور مجتہد کے راستے بھی ہوں گے، دیگر بہت سے لوگ جو اپنے حق ہونے کا دعویٰ کریں گے، انہوں نے اپنے اپنے روٹ اور اپنے اپنے راستے بنا رکھے ہوں گے، ان کے اوپر نہ چلنا۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تم ان کی راہ پہ چلو گے وہ تمہیں فرقہ بندی میں بانٹ دیں گے، فتفرق بکم، تمہارے اندر تفریق ڈال دیں گے، عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے تمہیں جدا کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں یہ وصیت کر رہا ہے، تاکیدی حکم دے رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو یہ ہے صراط مستقیم۔ ایک اور حوالہ دیکھیے صراط مستقیم کا، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ 16واں پارہ ہے، اللہ اکبر، سورہ مریم، صفحہ ہے 308۔ تو میں نے بات کرائی تھی کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ شرک سے انسان کٹ جائے، اللہ کی توحید کا متوالا بن جائے، یہ ہے صراط مستقیم۔ صفحہ 308 سورہ مریم، 16واں پارہ، آیت نمبر 35، نیچے سے چوتھے نمبر والا جو سطر ہے، آیت نمبر 35۔ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، اللہ کے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بچہ اپنا بنا لے، سبحانہ، کیونکہ وہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کیونکہ بیٹوں کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو محتاج ہوں۔ اللہ تو صمد ذات ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی قسم کی محتاجی نہیں ہے، محتاج جو ہوتے ہیں ان کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے کہ
وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، سبحانہ کیونکہ وہ پاک ہے کمزوریوں سے، اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، فإنما يقول له كن فيكون وہ صرف کن کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے تو ارادے کا نام فعل ہے، اللہ کے تو ارادے کا نام ہی فعل ہے، فعال لما يريد، جو ارادہ کرتا ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، اس کے ارادہ اس کے موڈ کی بات ہے، اس کے موڈ کی بات ہے۔ وہ ایک جنگ کا شاعر ہے، بڑا موحد ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کرے آپ کرم تا محشر دی ایدیو کی لد شد کائی نہیں، الطاف درب شالا موڈ جو بے مڑ کرم دی حد شد کائی نہیں، الطاف درب شالا موڈ جو بے بات کرم دی حد شد کائی نہیں، پھر اس کے کرم کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں، اس کی رحمتوں کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آگے کیا فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی پالنہار ہے، ربی مجھے بھی روزی دینے والا، وَرَبُّكُمْ تمہاری روزیوں کا بندوبست کرنے والا، فَاعْبُدُوهُ نتیجہ یہ ہے صرف اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہی ہے صراط مستقیم، سیدھی راہ یہی ہے۔ خالص پکار کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ فَاعْبُدُوهُ خالص اسی کی پکار کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم صراط مستقیم یہ ہے۔ اب لگا لو ترازو، جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، شرک کا انکار کرنے والا ہے، وہ تو ہے صراط مستقیم پہ، اور جو اس کے مخالف سمت میں چل رہا ہے، اللہ کی توحید کو صحیح طریقے سے نہیں مانتا، زبانی دعوے صرف کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، اللہ کے علم میں کہتا ہے فلاں کو علم دے دیا گیا، فلاں بھی عالم الغیب ہے، فلاں بھی داتا ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں لجپال ہے، پیر سیال اور لجپال ہے کہ نہیں؟ واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو لجپال سمجھنا، لجن پالن والا اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہادہ صراط مستقیم، اور صراط مستقیم بھی وہ پیر صاحب کی گاڑی جس ٹرک کے نیچے آئی تھی، اس ٹرک پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ جو سیال والے پیر صاحب تھے، تو ایکسیڈنٹ کے ذریعے ان کو موت آئی، تو ان کی گاڑی جس ٹرک میں جا کے لگی تھی، جس کے نیچے آ گئی تھی، اسی ٹرک کے اوپر لکھا ہوا تھا پیر سیال لجپال، پیر سیال لجپال۔ کبھی یوں بھی اللہ فیصلے کرتا ہے، اور دنیا والوں جن کو تم اپنا مشکل کشا بنائے پھرتے ہو، کبھی کبھی وہ تمہارے پیر مریدوں کے ٹرک کے نیچے بھی آ جایا کرتے ہیں، وہ پیر مریدوں کے ٹرک کے نیچے بھی آ جایا کرتے ہیں، وہ مشکل کشا اپنی زندگی نہیں بچا سکتے اپنے مریدوں کے ٹرک کے نیچے آ کے، بھلا تمہارے کیا نفع نقصان کے وہ مالک ہوں گے؟ ہاں جی، تو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ تنہا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، اللہ کی توحید کا اقرار اور شرک سے انکار، شرک کا انکار کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب آئیے اپنے سبق پہ، ہذا صراط ربک مستقیما، یہ سیدھی راہ ہے تیرے رب کی، قد فصلنا الآیات کھول کھول کے بیان کر دیا ہم نے آیات، لقوم یذکرون ایسی قوم کے لیے جو واعظ و نصیحت سے کام لینے والی ہے۔ ایسا کام کر لو، خوشخبری سنو قرآن کی، اللہ کی توحید کا اقرار ہو، شرک کا انکار ہو، شرک سے انسان بیزار ہو جائے، پھر سنو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن کہتا ہے لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے لیے تو جنت ہے ان کے رب کے ہاں۔ لہم دار السلام، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے جو خوش نصیب موحد ہیں، لہم دار السلام، سلام کا گھر انہی کے لیے ہے۔ اب اس کے متعدد معنی ہیں۔ سلام، سلام اللہ کا نام بھی ہے، سلام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ دار السلام کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ کا گھر ان کے لیے ہے، اللہ کا گھر، جنت اللہ کا گھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری توحید کا اقرار تم کرو، شرک کا انکار تم کرو، یہ کر کے دنیا میں تم جب میرے پاس آؤ گے میں اپنا گھر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ لہم دار السلام عند ربہم،
ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ کیا ہے؟ دارالسلام ان کے لیے ہے۔ نمبر 2، دارالسلام جنت کو کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ جنت کے دروازے اور گیٹ کے اوپر جو فرشتے کھڑے ہوں گے، جب موحدین جنت میں داخل ہونے لگیں گے، وہ جھک جھک کے سلام کریں گے، سلام سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم دنیا میں پاکیزہ رہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے رہے، اس کو مان کر زندگی گزارتے رہے ہو، فادخلوها خالدین، لہذا اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے لہم دار السلام عند ربہم۔ ہاں اس کا بھی ایک حوالہ دیکھ لو، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ 11واں پارہ ہے سورہ یونس۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ بس آخری حوالہ ہے۔ صفحہ ہے 210، سورہ یونس صفحہ 210 اور اس کی آیت نمبر 10 دیکھیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 10۔ اللہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار اس جنت میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے ہمارے مالک تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔ جو دنیا میں یہ کہنے کے عادی تھے نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، انہی لوگوں کی زبان پہ جنت میں داخل ہوتے وقت بھی کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم۔ دعواہم، ان کی پکار ہوگی، فیہا اس جنت میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر قسم کے عیبوں، کمزوریوں، نقائص اور شریکوں سے پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، ان کو تحفہ ملے گا فیہا اس جنت میں سلامتی والا۔ تحیہ، تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفہ، گفٹ، فرسٹ گفٹ آف دی پیراڈائز از السلام۔ سب سے پہلا گفٹ اور سب سے پہلا تحفہ وہ کیا ہوگا؟ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحفہ اس جنت میں سب سے پہلا سلام ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یہ سلامتی والا تحفہ جب لے لیں گے، آخری تحفہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ، ان کی زبانوں پہ یہی آئے گا، مولا تو ہی پاک ہے شریکوں سے، جس نے دنیا میں ہمیں ہدایت دی، آج اس ہدایت کے نتیجے میں جنت دے دی، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی آخری کلام یہ ہوگی، الحمدللہ، مولا تو نے دنیا میں ہدایت دی تھی، آج اسی ہدایت کے نتیجے میں آخرت میں جنت دے دی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے اپنے سبق پہ، تو فرمایا لہم دار السلام۔ اب سمجھ آ گیا سلام کیوں ہے، جنت کو دار السلام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہے سلامتی کا گھر، اس میں تحفے تحائف بھی سلامتی والے ہوں گے، اور سلام ذات کی طرف سے وہ تیار کردہ گھر ہے ہر انسان کے لیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ہوگا سلامتی کا گھر پروردگار کے ہاں، وہو ولیہم، وہی اللہ ہی ان کا کارساز ہوگا، بما کانوا یعملون، کیونکہ وہ اچھے عمل کیا کرتے تھے۔ توحید سے اچھا عمل ہے ہی کوئی نہیں، عقیدہ اس سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ اچھا عمل تھا، اسی عمل کے نتیجے میں اللہ ان کا کارساز ہوگا اور ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سنت کے مطابق عقیدہ